السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اسے بہت روکا کہ واپس مت جاؤ، وہ نہ رکے۔ میرا انصاف میرا رب کرے گا، وہ چلی گئی۔ شادی کے دوسرے مہینے خانم کو یہ باور ہو گیا کہ اس کا شوہر اسے وہ سکھ نہیں دے سکتا جو ایک عورت کو چاہیے ہوتے ہیں۔ اس نے اپنا شرعی حق استعمال کرتے ہوئے طلاق مانگ لی۔ بھائی جج تھا، اس نے بھرپور ساتھ دیا اور خانم اپنے گھر آ گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ عمر بھی ڈلنے لگی۔ ایسے میں بھابھی کے بھائی کا رشتہ خانم کے لیے منظور کر لیا گیا، جس کی بیوی ایک 5 سال کا بچہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ خانم اس بے چوٹ شادی پر تیار نہ تھی، مگر اس دفعہ جج بھائی ساتھ نہ دے سکا۔ بہت سے وعدے کر کے اسے نکاح کے لیے تیار کیا، مگر کہانی کچھ اور تھی۔ شادی کی پہلی رات ہی اسے کہا گیا کہ وہ بچے کی خواہش نہ پالے، کیونکہ اس کے شوہر کو اپنے بیٹے کا شرک پیدا نہیں کرنا تھا۔ 21ویں صدی میں جسے پانی کی موٹر بھی نصیب نہ تھی، وہ بنیادی ضروریات سے بھی محروم تھی، غسل خانہ بھی میسر نہ تھا۔ ایک فطری خواہش کی کہ مجھے ماں بننے کے حق سے محروم نہ کرو۔ وہ عظیم عورت اپنے بھائیوں کی لاج رکھ لیتی، اپنا سارا سامان بیچ کر شوہر اور اس کے بچے کو پال رہی ہے۔ اس صبر کی مثال نے بھائیوں کی لاج کے لیے خاموشی کی بکل تان لی اور مجھے بھی لب سینے پر مجبور کر دیا کہ اب اس عمر میں دنیا کا تماشا نہیں بن سکتی۔ شوہر کو صرف روٹی چاہیے تھی، وہ خود ہی اپنی ڈاکٹر بنی رہی۔ شام کو ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھوئے تو طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ شوہر کو کھانا دینے کے بعد کہا، مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، مگر اس نے سونے کی ہدایت کی کہ صبح دیکھیں گے۔ خانم اٹھی اور سر چکرانے لگا، پھر وہی گر گئی اور سر پر چوٹیں لگی اور دم توڑ گئی، اور اس طرح اس دنیا کے ظلم سے جان چھڑوا گئی وہ۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔